السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روزہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے ہمیں دینا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کہ فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا۔ اب اس اہم عبادت کو، اب اس اہم فریضہ کو، اس کے کچھ حصے ہیں جس میں سے ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ جس سے ہمارے روزے کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کی خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، اور ایسے اعمال نہیں چھوڑتا جو کہ اس روزہ کے منافی ہیں، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا پینا صرف چھوڑ دے۔ روزہ نام صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ کا مطلب ہے کہ بندہ لغویات سے باز آ جائے، بندہ رفث سے باز آ جائے، یعنی کہ فحش گوئی سے باز آ جائے، بیہودہ باتوں سے باز آ جائے، ایسی باتیں، ایسے لغویات کہ جس کا نہ انسان کو فائدہ ہے، اس کی خود ذات کو فائدہ ہے، نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں اس کو فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ ایسی باتوں سے اگر وہ باز نہیں آتا تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، اسے نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی کہ حلال چیزوں کو انسان چھوڑتا ہے، اتنے خوبصورت وہ خوابوں کو چھوڑتا ہے، بہترین غذائیں چھوڑتا ہے، لیکن وہ حرام کھانا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی غیبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلف کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا فجلسوا فی المسجد، کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے، وَأَقْبَلَ إِلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتے۔ تو جب کوئی پوچھتا تو فرماتے نحفظ صومنا، کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، ولا نغتاب احد، اور ہم باہر اس لیے نہیں جاتے کہ کسی کی کوئی غیبت نہ ہو جائے، کہ ہم کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جو روزہ کے منافی ہے۔ اس روزہ کی اہم عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھر میں فارغ ہیں تو اس زبان کو لغویات سے بچاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے، اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیجیے، نوافل کو ادا کیجیے۔ یعنی اس زبان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا سمتا، جب تو روزہ رکھے، فلیسم سمعک، تو تیرے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وبصرک، تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے،
وَلِسَانُک تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، من الکذب والمآثم گناہوں سے بچنے کے لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے تمہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاء تیرا بغیر روزے دار ہونے کا دن اور روزے دار ہونے کا دن وہ برابر نہیں ہونا چاہیے، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ یعنی ہم نے روزہ رکھا اور وہی لغویات جو ہم رمضان سے پہلے کرتے رہے اور وہی رمضان میں روزہ کی حالت میں کریں تو پھر روزہ رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ پھر روزے میں ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی بیس ہے، اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم نے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم صرف بھوک اور پیاس کو محسوس نہ کریں، ہم اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی کو بھی محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے جیسی اہم عبادت کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔